بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایمان فروز اسلامی واقعہ، سبق آزمودہ کہانیاں اور وہ حقیقت جو انسان کو دنیا کی غفلت سے جگا کر آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ چینل صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو نرم کرنے، سوچ کو بدلنے اور زندگی کا اصل مقصد یاد دلانے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی ذکر الہی سے روشن ہو اور آپ ایسی کہانیاں سنیں جو زندگی بدل دیں تو چینل کو ضرور فالو کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا ایمان فروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس دنیا میں انسان کا کوئی وجود نہ تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی زندگی، صرف اللہ کی قدرت تھی۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے قریب جمع ہو جاؤ۔ تمام فرشتے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا ہم آپ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو تیری حمد و ثنا تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لانے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے مگر مٹی کی فریاد سن کر واپس آ گئے۔ حضرت مکائیل علیہ السلام بھی گئے اور وہ بھی واپس آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے، وہ بھی مٹی نہ لا سکے۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے فرمایا، اے میرے رب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ مٹی لے آئے، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جسم بنایا۔ ایک مدت تک وہ جسم بغیر روح کے رہا۔ فرشتے حیرت سے اسے دیکھتے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم زندہ ہو گئے اور ان کی زبان سے پہلا الفاظ جو نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے سے گر گئے مگر ایک کھڑا رہا، وہ عزرائیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر اس کی ہلاکت بن گیا۔ وہ مردود ہو کر ابلیس بن گیا اور اس نے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ انسان کو گمراہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے مہلت ہے مگر میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ پھر یہی حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا اور نعمتیں موجود تھیں مگر انتہائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر یوں انسانیت کا پہلا جوڑا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے ہے مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ادھر شیطان اپنی پہلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان اور شیطان کی وہ جنگ جو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت انسان کو بلند کرتی ضرور ہے اور تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم رب العالمین۔